اللہ تعالیٰ اگلا پروگرام آپ تک پیش کیا جائے گا۔ حضور سوال یہ ہے کہ جیون بیمہ کے لیے جو رقم مختص کی جاتی ہے اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جیون بیمہ کے لیے جو رقم سال بہ سال جمع کی جاتی ہے اس رقم پر بھی زکوٰۃ ہے، اگر وہ آدمی مالک نصاب ہے، بیمہ دار اگر مالک نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ۔ اب یہ ہے کہ جیون بیمہ کی رقم مثلا پہلے سال 20,000 ہوئی، دوسرے سال 40,000 ہو گئی، تیسرے سال 60,000 ہو گئی، پھر 80,000 ہو گئی، پھر 1,00,000 ہو گئی، تو زکوٰۃ کتنے کی نکلے اسی طور پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اگر جیون بیمہ اور نفع ملتا ہے تو نفع بھی سال بہ سال کا جوڑتے جائیں گے اور اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اسی سے متعلق ایک سوال یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور قرض کی صورت میں زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ بدنظمی نہیں ہے جو لوگ مائک کے میں مسجد کو ادا کر دیتا ہے۔ مسجد کی رقم جو بھی ہو، جتنی بھی ہو، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اس کو قرض لینا یا وہ رقم کسی کو قرض دینا جائز نہیں ہے۔ مسجد کا ایک فنڈ رکھیں، بینک میں کھاتہ رکھیں اور بینک میں مسجد کے وہ روپے جمع کرتے جائیں اور نکالنے کے لیے کم سے کم 2 مشترکہ نام رکھیں، جوائنٹ کھاتہ رکھیں۔ قرض کسی کو نہیں دینا ہے، مسجد کی رقم ہو یا مدرسے کی رقم ہو تو وہ رقم کسی کو قرض دینا درست نہیں ہے۔ مسجد کے لیے محفوظ رکھیں، جب مسجد کو ضرورت ہوگی تو مسجد کے ہم لوگ روپے استعمال کرتے ہیں۔ حضور ایک سوال یہ ہے کہ سوال کرنے والے نے یہ سوال بھیجا ہے کہ ہمارے علاقے میں بینک کے کچھ ملازمین آپس میں مل کر کے ایک کمیٹی بنائی ہے اور کمیٹی کے افراد ہفتہ وار کچھ رقم آپس وہ لوگ نہیں بچے اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی معاشی کمر ٹوٹ گئی، وہ رقم وہ کمپنی ہی ٹوٹ گئی اور کروڑ روپے لوگوں کے اس میں ڈوب گئے۔ لوگ میرے پاس آئے تو میں نے کہا کہ ہم نے تو منع کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ معقول اللہ سود کو مٹاتا ہے، وہ یورپی صدقات اور صدقات کو بڑھاتا ہے، تو آپ نے صدقہ کیوں نہیں کیا تاکہ بڑھتا؟ آپ نے تو سود لیا، اس کی قسمت میں پہلے ہی سے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ سود کو مٹا دے گا، اس نے سود کو مٹا دیا۔ حل یہ ہے کہ اسے توبہ کریں اور آئندہ سود لینے اور دینے سے بچیں۔ حضور ایک سوال یہ ہے کہ بینک سے لون لینا کیسا ہے؟ جی آج سب بینکنگ معلوم ہے کیا؟ بینک سے کچھ لون لینا جائز ہے اور کچھ لون لینا ناجائز ہے۔ جیسے آپ ہوم لون لیں تاکہ لون لے کر کے اپنے لیے گھر بنوا سکیں اپنے رہنے کے لیے، تو یہ جائز ہے۔ جبکہ آپ قسطیں ٹائم سے ادا کرتے رہیں اور گھر بنانا چاہتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ یا آپ نے تجارت کے لیے لون لیا اور جہاں پہ آپ نے تجارت کے لیے لون لیا ہے وہاں پہ اس شہر میں یا اس گاؤں دیہات میں وہ تجارت خوب چلتی ہے، آپ کا اطمینان ہے، لون کم دے کر زیادہ بچانا ہے، لہذا یہ بھی جائز ہے۔ تو انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے ہوم لون لینا جائز ہے، ہوم لون بھی جائز ہے اور تجارت لون بھی جائز ہے، جبکہ آپ اچھی تجارت کریں، واقعی گھر بنائیں اور ٹائم سے قسطوں کو ادا کر دیں، یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو اور طرح طرح کے لون ہیں تو وہ ناجائز ہے، اس سے بچیے، اور یہ جو 3 لون ہیں ان کی اجازت ہے۔ حضور ایک سوال یہ آیا ہے کہ خلا کیا ہے
اور خلا کا طریقہ کیا ہے؟ صاحب ہم لوگ خلا سے لوگوں کو بچنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ خلا ایک قسم کی طلاق ہے جس میں شوہر عورت کو مال کی شرط پر طلاق دیتا ہے، یعنی یہ شرط رکھتا ہے کہ تم اپنا مال معاف کر دو تو میں تجھے طلاق دے دوں، یا اتنا مال دے دو تو اس کے بدلے میں تمہیں طلاق دے دوں، اور عورت وہ قبول کر لے، اس قبول کرنے پر جو طلاق دے گا وہ طلاق خلا ہے، اس سے ایک طلاق بائن پڑتی ہے۔ سوال کا جواب یہ ہے، میں سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی سے خلا کریں، ایک تو اس کو آپ نے اپنی زوجیت سے باہر کر دیا، یہی بہت بڑی ذاتی کی بات ہے، اور دوسرے آپ اس سے مال وصول کریں، یہ دوسری ذاتی ہے، وہ کہاں سے پیسہ پائے گی جو آپ کو مال دے گی؟ تو طلاق سے بچیے اور خلا سے خاص طور پر بچیے۔ میرے خیال سے وقت کو دیکھتے ہوئے آخری سوال لیتے ہیں، اس کے بعد میں اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ زید نے اپنی بیوی کو کہا جا میں نے تجھے طلاق دیا، اور یہ لفظ یہ متعدد بار وہ دہراتا رہا، تو پوچھنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسے کتنی طلاق واقع ہوگی؟ صاحب اگر 100 مرتبہ کہہ دے گا تو 100 تو نہیں پڑے گی، کیونکہ طلاق کل 3 ہی مرتبہ ہے، تو 3 تو پڑ جائے گی اور باقی لغو ہو جائے گی، لیکن ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ حدیث میں ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 طلاق کا مسئلہ پوچھا گیا تو سرکار ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میری موجودگی میں اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی جاتی ہے، یہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی ہے، اس سے بچیے۔ بیویوں سے تھوڑی بہت بھول چوک ہو جاتی ہے، سب سے بھول چوک ہوتی ہے، مردوں سے بھی ہوتی ہے اور بیویوں سے بھی ہوتی ہے، تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ان کو طلاق دے کر یا ان سے فرا لے کر ان کو الگ کر دیا جائے، بلکہ اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو سمجھا بجھا کر رکھیں، ان کو طلاق نہ دیں، طلاق سے بچیے تاکہ آپ کے گھر کا ماحول بنے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں امام ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو علی بن سینا نے ان کی ولادت کا شعرا سنا تو آئے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن شاید گھر پر نہیں تھے، دستک دیا، عورت باہر آئی، کس سے ملاقات کرنی ہے؟ کہا شہر سے، کہا یہاں کوئی شہر نہیں رہتا ہے، ایک مکان رہتا ہے۔ تو بہت کچھ برائیاں بیان کر دی ان کی، تو وہ واپس چلے آئے، سوچا کہ اتنے بڑے ولی ہیں اور ان کی بیوی ان کی اتنی بڑی شکایت کرتی ہے، پوچھا ایک آدمی سے مجھے شہر سے ملاقات کرنی ہے، کہاں ملیں گے؟ تو کہا دیکھیے وہ جنگل سے ایک آدمی نکل رہا ہے جو شیر پر سوار ہے، وہی ہے، یہی رکے رہیے، ابھی اس یہیں سے گزریں گے۔ آگے سلام کیا اور پوچھا حضور آپ اتنے بڑے ولی ہیں کہ شیر ببر پر سوار ہے اور یہ آپ کی اطاعت کر رہا ہے اور آپ کی بیوی اتنی نافرمان ہے کہ آپ کو الٹا سیدھا بول رہی ہے، تو مسکرائے اور فرمایا سنو، میری بیوی